اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار ایک زبردست آفر ہوئی. اب ذرا آفر سنیے گا. ہمیں کوئی آفر کرے تو ہم تو یوں پکڑ لیں اس آفر کو. میں تو خیر ایسی آفر ہو بھی نہیں سکتی، اس سے بہت کم درجے کی ہو تب بھی ہم خوشی سے اچھلنے لگ جائیں. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیشکش، یہ آفر فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے، نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے. ذرا آفر سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب تک دنیا میں کسی کو نہیں ملے اور قیامت تک نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے ریچسٹ بندہ ہوگا، دنیا میں جس ملک یا جس لوگوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے اور یہ دنیا کی سب سے لگژری چیز ہے، اس سے بھی ارفع و اعلیٰ، کیا فرمایا؟ قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، آپ کو وہ عطا فرمائیں. اللہ فرماتا ہے تو نبی اور ان خزانوں کے بعد آپ کی آخرت کی نعمتوں میں سے کمی بھی کچھ نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ ہونا کہ دنیا لے لیں آخرت میں کم ہو جائے گا، یعنی یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں وہ دیا جائے جو کسی کو نہیں ملا نہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت کی کوئی نعمت کم نہیں کی جائے گی. اب ذرا آفر دیکھیں کیسی تھی. نبی پاک نے عرض کی اے اللہ پاک، یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے. اور دنیا کیسے گزاری؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب علماء نے اس میں ایک اور بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک نے بادشاہی ملنے کے باوجود فقیری کیوں کی؟ اللہ نے یہ ساری آفرز کی تھی مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کے پیچھے علماء نے ایک بہت پیاری بات فرمایا اگر نبی پاک بادشاہوں والی زندگی گزارتے، بہت قیمتی گھر ہوتا، بڑے قیمتی لباس ہوتے، بڑے شاہانہ بستر ہوتے، بہت مہنگی خوشبوئیں ہوتی، بڑے لگژری کھانے ہوتے، تو میرے آقا کی امت کا جو غریب امتی ہوتا وہ تو کسی بھی سنت پر عمل نہ کر سکتا نا. وہ تو سوچتا ہی رہ جاتا کہ میرے آقا کا لباس تو اتنے لاکھ کا ہوتا تھا، نبی پاک کے کھانے تو جناب ہرن کے گوشت اور دنیا کے مہنگے کھانے ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کا بستر تو ون آف دا موسٹ لگژری بستر تھا، میں کیسے سنت پر عمل کروں؟ اللہ اکبر، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے نا. نبی پاک نے اختیار کے باوجود غربت والی زندگی اس لیے گزاری کہ ہر غریب امتی آسانی کے ساتھ سنت رسول پر عمل کر لے. کسی کو اگر آدھی روٹی مل رہی ہے تو وہ بھی یاد کر لے کہ میرے آقا بھی تو فاقہ رکھتے تھے. ارے کوئی بھوکا سو رہا ہے تو اسے یاد آ جائے کہ نبی پاک تو پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. کوئی چٹائی پہ سو رہا ہے تو اسے پتا چل جائے کہ میرے آقا بھی چٹائی پہ سویا کرتے تھے. میں تو اس کا امتی ہوں کہ جس کی سادگی کا عالم یہ تھا، پیوند لگے کپڑے نبی پاک نے پہنے ہیں. اللہ اکبر. تو غریبوں کو تسلی رہے، انہیں ٹینشن نہ ہو. اور ہاں، اگر کوئی امیر ہے، کوئی مالدار ہے تو وہ سادگی اختیار کر کے وہ بھی سنت پر عمل کر سکتا ہے. تو سبحان اللہ، ایک عشق بھرا جواب یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا جیسے چوز کیا ساری آفرز ہوتے ہوئے بھی نبی پاک نے دنیا کو دور کیا اپنے آپ سے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. اور یہ کمال کی آفر ہے کہ اے محبوب، تمہیں دنیا میں وہ دیا جائے جو کسی کو نہیں دیا گیا، نہ آئندہ دیا جائے گا، اور آپ کی آخرت کی نعمتوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. مگر کیا پیارا جواب دیا کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں بھی آخرت کے لیے جمع کر دے. تو کاش ہمارا بھی مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ میرے کریم مولا ہماری آخرت بہتر کرنا. کہیں ایسا نہ ہو مجھے سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو. اے اللہ، دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رب کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے، فسبح بحمد ربک
वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने रब की इबादत करते रहो हत्ता कि तुम्हें मौत आए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने हमें माल की मोहब्बत में पड़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हमारा रिस्क तो अल्लाह करीम ने अपने जिम्मे पर ले लिया है। हाँ, हमें नेकियां करने, इबादत और रियाजत करने, उसको राजी करने वाले काम करने का हुक्म दिया है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इन चीज़ों को समझना है। अब आखिर में मैं यहाँ एक लॉजिकली बात आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बड़े बड़े सोशल मीडिया का ज़माना है। हो सकता है इस बयान के बाद भी कुछ लोग कहें कि देखो जनाब, मौलाना साहब तो दुनिया से सबको बेरगबत कर रहे हैं, कहते माल की कोई ज़रूरत नहीं। अरे माल होगा तो तरक्की होगी, दुनिया की नेमतें होंगी तो हम तरक्की करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात लॉजिकली भी दुरुस्त नहीं है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, कामयाबी और नाकामी, तरक्की और तनज़्ज़ुली, पस्ती और बुलंदी का ताल्लुक दौलत से नहीं है। गौर फरमाइए, इस दुनिया में सबसे कामिल और अकमल कौन रहा? इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा? आप मुसलमानों को तो छोड़िए, आज गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई एक हस्ती ऐसी आई है कि जिसने दुनिया का नक्शा बदला, जिसने दुनिया के अंदर शानदार असर छोड़ा है, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। अगर मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बगैर माल के कामयाब हो सकते हैं, बगैर दुनिया की रगबत के दुनिया भर पे अपना असर डाल सकते हैं, तो पहला जवाब तो यह है कि अगर माल और दौलत ही सक्सेस और तरक्की की जनाब दलील होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर कैसे कामयाब हुए? अल्लाह अकबर। फिर आगे चलते हैं कि मुसलमानों के जवाल का सबब गुर्बत नहीं है। आजकल कुछ लोग ये आकर समझा रहे होते हैं कि माल होगा तो सब ठीक हो जाएगा। गुर्बत नहीं है, इसका सबब कुछ और है। अब वो समझिए, वो क्या है? हिर्स, मालो दौलत की मोहब्बत, लालच जो है ना, असल ये तनज़्ज़ुली का सबब है। क्योंकि जब हिर्स होती है, जब लालच होती है, तो भाई भाई के गिरबान पकड़ रहा है। लालच की वजह से लोग विरासत में खयानत करते हैं, अपने भाई का, छोटे यतीम बच्चे का हक दबा लेते हैं। आज हजारों ऐसे घर होंगे जहां बहनों को जो विरासत का हक नहीं दिया गया। रीजन क्या है? दुनिया की मोहब्बत, लालच, आखिरत का कोई खौफ नहीं। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि कोई यतीम का माल खाएगा वो उसके लिए आग बन जाएगा, मगर दिल में लालच ऐसी है कि आग बनता हो तो बन जाए। आज कोई हक देने के लिए तैयार नहीं। लालच की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, लालच ही की, हिर्सी की वजह से लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं। सूद बर्बादी ला रहा है, मगर दिल में क्या है कि यार पैसों पे पैसे बन रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लालच है, ये माल की मोहब्बत है जिसने बर्बादी लाई हुई है। आगे चले, रिश्वत का लेन देन क्यों होता है? क्योंकि दिल में लालच है, दुनिया की मोहब्बत है। हिर्स की वजह से लोग नाप तोल में डंडी मारते हैं, सौदा पूरा नहीं दे रहे, मुसलमान को धोखा मिल रहा है। पीछे रीजन अगर आप ढूंढेंगे, उसका रीजन क्या है? उसकी वजह लालच है। आगे चले, हिर्स की वजह से अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं, जो चोरी हो रही है, जो डकैती हो रही है, पीछे रीजन क्या है? कि दुनिया की मोहब्बत दिल में है, आखिरत का कोई खौफ नहीं है। ये फिक्र ही नहीं चोरी करने वाले को कि यार चोरी करके किसी मुसलमान से मैं उसका माल छीन रहा हूं, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? दुनिया तो 60-70 साल है, अरे कब्र में अगर आग भड़का दी गई तो मुझे क्या होगा? नहीं जनाब, एक लालच दिल में ऐसी दाखिल हो गई है कि जिसने आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। हिर्स की वजह से, लालच की वजह से कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म है। अल्लाह अकबर। आप यकीन करें, अगर दुनिया से हिर्स खत्म कर दी जाए, हमारे माशरे से लालच खत्म कर दी जाए, 90% बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। तो दौलत ना होना, गुर्बत जो है वो तनज़्ज़ुली का सबब नहीं है, लालच तनज़्ज़ुली का सबब है। दिल से ये मोहब्बत निकालनी है। और अल्लाह अकबर, नबी पाक की ये तालीम है कि आपने दिल से अपने भी दुनिया की मोहब्बत निकाली और अपने सहाबा को, उम्मतियों को भी समझाया कि देखो दुनिया के पीछे मत भागना। दुनिया और मेरा आपका ताल्लुक पता है कैसा है? जैसे कश्ती पानी के ऊपर चलती है। आप देखें, अगर कश्ती पानी के ऊपर चले तो किनारे लग जाती है, मगर कश्ती पानी के अंदर चली जाए फिर क्या होगा? डूब जाएगी ना। दुनिया में ऐसे गुजारना है, पानी के ऊपर चलते चलते आखिरत का सफर करना है, कब्र तक पहुंचना है। इसमें गर्क नहीं हो जाना कि ऐसे पानी के अंदर गए कि ना अल्लाह के हुकूक का ख्याल है, ना लोगों के हुकूक का ख्याल है। बस जनाब माल चाहिए, बस जनाब बिजनेस बढ़ना चाहिए, बस जनाब पैसे आने चाहिए, चाहे वो फ्रॉड के जरिए आए, चाहे वो स्कैम के जरिए आए, चाहे वो रिश्वत के जरिए आए, चाहे माज़ अल्लाह किसी पर जुल्म करना पड़े, किसी का हक दबाना पड़े। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें कुरान और हदीस ये नहीं सिखाता। हमें बार
بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے. تم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہو. ارے چند سال رہنا ہے، اگر تکلیف کے بھی ہیں تو راضی رہنا، کیونکہ آخرت کے انعام تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور نبی پاک نے پریکٹیکل یہ زندگی گزار کر بتائی کہ دیکھو میں امت کا والی بھی ہوں، میں اس امت کا لیڈر بھی ہوں، اور دنیا بھر کے معاملات کو ہینڈل بھی کر رہا ہوں، مگر زہد و تقویٰ کیسا ہے کہ دنیا کی طرف رغبت نہیں ہے. نبی پاک نے تو ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. اتھارٹی کیسی ہے، مگر سبحان اللہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے. جب بعض اوقات مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، جب دنیا کی نعمتیں آ جاتی ہیں، تو بندہ بس اسی کو زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کا حق ادا کریں، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں، اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اور انشاءاللہ اگر اس طرح بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک نے دنیا ویسے بھی دے دینی ہے. ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگوں گا تو دنیا میرے پاس نہیں آئے گی، بلکہ بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا سے منہ موڑتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ کر خدمت کرتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے غلام بنا دیتی ہے. تو اللہ کرے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. اب یہاں کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بندہ غاروں میں بیٹھ جائے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو ایک واقعے سے سمجھیں. امام غزالی نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا. انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، مگر ان کے جانور جب گئے بہت مالدار بھی تھے وہ، تو ان کے جانور سونے کے کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. جو ہوتے ہیں نا کیل جو ہوتے ہیں، وہ سونے کے کیلوں سے جانور باندھے تھے. تو امام غزالی فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی، میں نے ہمت کر کے پوچھا حضور بیان تو آپ کرتے ہیں بے رغبتی کا، اور آپ کے جانور کے کھونٹے کیلے بھی سونے کے لگے ہوئے ہیں. تو کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا یہ جو کھونٹے ہیں نا زمین میں گاڑے ہیں، دل میں نہیں گاڑے ہیں. اگر اللہ نے مال دے دیا ہے، اللہ نے دیکھیں ہر مال برا نہیں ہوتا، اللہ کے بہت سارے نیک بندے مالدار تھے، مگر وہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں تھے، وہ غرق نہیں تھے. اگر اللہ نے حلال ذریعوں سے مال دیا تو نعمت ہے، اچھی جگہ خرچ کریں، مگر اس میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نا. اب اس کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں پڑتا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو مال مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ کچھ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، حرام کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مال، ان کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا مہربانی کی ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ یہ نعمت ہے یا یہ آزمائش ہے؟ ویری بیوٹیفل آنسر وی گیٹ فرام اولیاء کرام. بڑا پیارا جواب ملتا ہے علماء سے، بزرگوں سے. وہ فرماتے ہیں جس نعمت کے ملنے کے بعد تم دیکھو نا کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے، سمجھ لو یہ نعمت ہے. اور جو نعمت ملی، جو چیز ملی، مال ملا، عزت ملی، شہرت ملی، مکان ملا، جو بھی ملا، جیسے جیسے ملتا گیا تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے. اب صرف چیک کر لیں کہ میں جب غریب تھا، جب مال کم تھا تو اللہ کے قریب زیادہ تھا، یا مالدار ہونے کے بعد اللہ کے قریب آیا. یہ فرق ہے. کچھ لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کا مال بھی بڑھا رہا ہے اور ان کی دینداری بھی بڑھ رہی ہے. سبحان، نظر آتا ہے صدقہ خیرات بڑھ رہا ہے، ان کے ماشاءاللہ نمازیں بڑھ رہی ہیں، وہ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، نیکی کے کام میں انوالو ہو رہے ہیں. تو بالکل تو ٹھیک ہے. اور ہوا یہ کہ پہلی صف میں نظر آتے تھے. حضرت کہاں ہیں؟ وہ اصل میں ایک فیکٹری اور لگ گئی نا. ارے بھائی اب تو جمعے میں نہیں آ رہے، کدھر ہیں آج کل؟ وہ ذرا بزنس انٹرنیشنل بھی ہو گیا ہے نا. ارے بھائی کبھی تو کسی اچھے کاموں میں نظر آ جائیں. بس یار اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا بزنس ہو گیا ہے. اب خود دیکھ لو، یہ بزنس تو بڑھتا گیا، یہ مال تو بڑھتا گیا، کہیں تم رب سے دور تو نہیں ہو گئے. یہ چیک کیجئے کہ نعمت ہے یا آزمائش ہے. آ جاؤ اپنے رب کی طرف. اللہ اگر دے رہا ہے، عقل مندی بھی یہی ہے کہ وہ نعمتیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں. پرابلم یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے تو کئی لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اللہ جمعے کی برکت سے نبی پاک کی یہ پیاری سنت جو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے.